تمہیں غزوہ خندق کی ایک بات میں بتا دوں، صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی 1 مہینے سے خندق کھود رہے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے واقعات وہاں پیش آئے. بھوک کی شدت تھی، صحابہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. 2 کھجوریں اگر مل جائیں تو 10 لوگ مل کر کے اس کو چوس لیتے. فاقے کا عالم یہ تھا. لیکن جو کفار و مشرکین مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ، اور ان کے ہاں اونٹ اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے پکائے جا رہے تھے، اور ان کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آ رہی تھی صحابہ کو بھی. توجہ، ادھر کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بھی بن رہی ہیں، بوٹیاں بھی بن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں صحابہ فاقہ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک ورق بھی مجھے دکھا دو، ایک لائن دکھا دو کہ رات کا وقت ہوا، میرے آقا سو رہے ہوں اور ایک صحابی بھی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتا ہو کہ جاؤں ان کے خیمے میں سے 2 بوٹیاں لے آؤں یا 1 روٹی لے آؤں. ایک صحابی بھی کبھی ان کے کھانے کی خوشبو کی طرف نہیں متاثر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا بھی، شاید تمہیں بھوک پریشان کر رہی ہو، فاقہ پریشان کر رہا ہو، اور ادھر ان خیموں میں کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی. صحابہ نے برجستہ کیا عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کھانے اور پینے روٹی اور بوٹی کے لیے ہم آئے ہوتے تو اس خیمے میں نہیں ہوتے، اس خیمے میں ہوتے. میرے آقا یہاں تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے آئے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ میرے آقا کے غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی، اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا. اللہ، اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے. یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار، اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر. صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اترے یا نہیں اترے. تعداد ہماری صرف 12,000 ہے، 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی. عرض کیا اپنے سپہ سالار سے، صلاح الدین ایوبی سے، اے ہمارے سپہ سالار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی، اللہ مدد کرتا. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. پھر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی، وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے. یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہ ہاتھ مقابلہ مشکل ہے، اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے. وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے، تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے. کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو. یہ دنیا یہ چاہتی. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے، یہودی یہی کہتے. ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے. کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا. دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا. جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا. افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا. اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی. اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کے کوشش کی ہیں.
بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا، دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا تھا، طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور کرتبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا، بے حساب قتل ہوئے. لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو جلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے، ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا ہے کہ یہودی عالم کہتا ہے، ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو نام محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسا ہے کہ ان کے بجھے ہوئے دلوں میں بھی عشق کے شعلے بھڑکا دیتا، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. واہ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی زبان سنو، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ دنیا یہی کہتی ہے کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکالو. ہمیں پتا ہے اے مسلمانوں، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہو تو وہ ڈر آج نکال دو. دنیا میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا ڈر موت کا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا جو یہ سوچتا ہو کہ مجھے مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے. وہ مومن بھلا کیوں ڈرے موت سے جس کا عقیدہ یہ ہو ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نبی اعلی حضرت، حضور قائد ملت. میرے عزیزوں، کیا اپنے جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے نہیں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، موت تو آنی ہے، جوانی میں آئے کہ بڑھاپے میں آئے، لیکن تیار تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے. لیکن گناہوں پر جو آئی ہوئی موت ہے اس پر افسوس ہوگا، بے حیائیوں پر آئی ہوئی موت پر افسوس ہوگا. کورونا پہ آئی ہوئی موت کا کون افسوس کرے؟ کیوں افسوس کرتے ہو؟ اگر کسی کا جنازہ 4 لوگوں میں گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے، سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سج سور کر کے جاتے ہیں. سنیوں کے جنازے تو الحمدللہ اور سجتے ہیں، کیا بات ہے، دوسروں کے تو پتہ نہیں، چھپ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ، صاف ستھرا کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں میت کو، سرما بھی لگاتے ہیں، جنازہ تیار ہونے کے بعد پھول بھی ڈالتے ہیں. کبھی سوچا یہ کیوں؟ مرے ہوئے آدمی کو عطر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو قبر میں جا رہا ہے. آنکھیں بند ہو گئی، اب سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سفید کپڑے میں ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں سے پوچھو تو یہ بتائیں گے میرے عزیز یہ جا تو رہا ہے قبر میں، لیکن آج یہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، سبحان اللہ. اس لیے سجایا جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اس لیے ڈر اور خوف نکالو. ایمان والا بندہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر خوف موت کا نہیں، ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لو پھر یہ ہر چیز سے ڈرنے لگے، ہر چیز سے خوف. بزدل کب بنتا ہے بندہ؟ جب میرے آقا کے قدموں سے دور ہوتا ہے. حضور کے قدموں میں رہنے والا بزدل کبھی نہیں ہوتا. عاشق رسول ہمیشہ وہ بطل جلیل کہلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار. بہرحال آج پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا سوال ہے،
کچھ لوگوں کے لیے لڑکی کا سوال ہے, کچھ لوگوں کے لیے اپنے بزنس کا سوال ہے. اگر پورا حضور کی سنتوں پر آ جاؤں, نوکری کا مسئلہ آ جائے گا, کچھ لڑکیوں کا مسئلہ آ جائے گا, کسی کی تجارت کا مسئلہ آ جائے گا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہے ہیں, سب شیطانی وسوسے ہیں. اللہ رزاق حقیقی, اور میرے مصطفیٰ کے قدموں سے رزق کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے, اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم. یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. جب تمہیں پتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا ہے, تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر, حضور کے اخلاق پر آؤں گا, دنیا چھوٹ جائے گی, دکان بند ہو جائے گی, لڑکیاں چھوڑ جائیں گی. اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے, جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوں گے, آخرت میں بھی ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہاں, ایک بات یاد رکھ لے, اور یہ بات بھی سمجھ کر کے چلو, آج کے بعد کل پرسوں جب بھی موت تو آنی ہے, ملک الموت روزانہ تمہارے انتظار میں ہے. جب وقت ختم ہوگا روح کھینچ لیں گے, اور تمہاری آنکھیں بند اتنے بے یار و مددگار ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں اٹھا کر قبر کی تاریک وادی میں چھوڑ آئے گی. تمہیں پتا ہے اس ایسی تاریکی میں چھوڑ آئے گی جہاں تم پکار نہیں سکتے, کسی کو بلا نہیں سکتے. ایک حدیث میں نے پڑھا, حضور فرماتے ہیں میت کو سب سے زیادہ شوق یا حسرت کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد میت یہ چاہتا ہے, آپ بھی چاہیں گے, ہم بھی چاہیں گے, مرا ہوا آدمی قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار, میرے دوست و احباب تھوڑی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہیں. وہ جب تک بیٹھے رہیں گے اسے دل کا قرار ہوگا, انس ہوگا, یہ حدیث میں ہے. لیکن بیٹھتا کون ہے؟ سب چھوڑ کر چلے آتے ہیں. قریبی دوست بھی مٹی ڈال کر جلدی سے قبرستان سے واپس گھر آتا ہے. اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے, میت پکار رہا ہوتا ہے, اسے سب چیزوں کی خبر ہے. لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے, لیکن اتنی تاریک قبر, ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے. اور ایسے دفن کر کے آتے ہو, نہ ایک تکیہ دیتے ہیں, نہ ایک بوریا, نہ ایک چادر, اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ, کچھ نہیں. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ, جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے, تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے, بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے قبر کے اندر, سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. اندھیرا 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 قبر کا. اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات, سبحان اللہ, میرے سبحان آقا اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا بات ہے. اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے. اور میرے عزیزو, جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے, حشر میں ان کی ضرورت ہے, تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے, ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے, ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے, ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے, بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے, میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا, کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے, ایک واقعہ لکھتے, مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا, اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا. ایک ہی بیٹا تھا, سنو, ایک ہی بیٹا تھا, اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. کچھ گناہ کیا ہوگا, کچھ غلطیاں کیا ہوگا. اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا, فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا, اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں, جنازہ اٹھاؤں گا, لوگ تو دیکھنے آئیں گے, دفن کیسے کروں. گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا, باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا,
گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے۔ وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی۔ پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے، وہ بزرگ کہتے کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے؟ میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے؟ میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں؟ آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے؟ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا؟ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات! اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا، جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہوگا یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو، اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے، تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا وہ حال ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے، لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے
کرنے والا وہ آمنہ کا لال ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے, معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے, کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو, اپنے شب و روز وقف کر دو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا, میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی کے اندر بزدلی ہے, خوف ہے تو نکالو. اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. حضور کے لیے جیئیں گے, حضور کے لیے مریں گے. بریلی سے قریب رہتے ہو, بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے, تمہارا ضلع بریلی ہے, اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے. ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے, لیکن مصر میں جائیں, مدینے میں جائیں, لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے. بریلی کے رہنے والے, بریلی کے امام کے قریب رہنے والے, اس نصیحت کو یاد رکھو, اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی, پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی. نعرے تکبیر, اسی لیے نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت, نبی اعلیٰ حضرت. اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے, ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو. کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا, دہن میں زباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے, جس دن تم کھڑے ہو گئے, یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے. آج دیکھ لینا, یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاقو چھری نہیں ہے, ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو, ہر دشمن کا مقابلہ گولی, بم, بارود, چاقو, چھری, تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں, ان کا ڈیفنس, ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے, لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اور اپنوں میں تو اپنوں میں, تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے, یہ بات ہوگی, دیکھنا آپ, یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے, ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, لبیک یا رسول. آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو, تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں, یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں چند دنوں کی بات, یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے, حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد ہے؟ کچھ کے نام یاد ہوں گے, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ, سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے. ہمارے ہاں ایک مثل بولی جاتی ہے, بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے, اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں, اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہے تھے. ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا, ختم ہوگا, لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے.
سبحان اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کیا بات. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, سبحان اللہ, سبحان تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, سبحان مٹ اللہ, گئے سبحان. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. اے میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, بزرگوں, ان کی گستاخیوں کے جواب میں میں یہ عرض ضرور کروں گا, تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی, لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں, لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول پاک کا ایک شیدائی صحابی یوں کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے عاشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی, مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. اتنا ہی نہیں, اسکندریہ کی سرزمین سے پکارنے والا ایک عاشق رسول شرف الدین بوسیری جب یہ کہتا ہے, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزوں, 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے, لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. ہر خطے سے, ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے. اسی لیے میں آج اس منبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی, یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا. کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے, تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, عربی والوں نے بھی کہا, فارسی والوں نے بھی کہا, پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھے ہن مدبھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتے مہر علی کتے تیری ثنا, گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, کروں تیرے نام پہ
پہ جاں فدا، آہا۔ نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کیا تو بات۔ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سبحان اللہ۔ آقا میں کیا کہوں تمہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان شب اللہ۔ زلف یا مشک خطا، سبحان یہ بھی اللہ۔ نہیں وہ بھی نہیں، آہ۔ گستاخ کتے بھونکتے ہیں بھونکنے دو، مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہوں تو مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ تکبیر سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نبی اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے حضرت۔ بس اس منبر کا حق یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار کو پڑھ دیا جائے، سبحان اللہ۔ اور جس منبر پر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں میں سمجھتا ہوں منبر کا حق ادا ہو گیا۔ کیا بات۔ ہاں باقی ہم جیسوں کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج نہیں سجایا جاتا، یہ منبر میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے، اور جو ان پر فنا ہو گئے ان کی شان تو ویسی ہی بیان ہوتی، اس لیے اب آؤ اخیر میں میرا میسج یہی ہے، اسی بات کو اپنی زندگی سمجھ کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، مولا کریم اس شیش گڑھ کو عشق گڑھ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو عشق کا مرکز عطا کرے، اے رب کریم یہاں کے ہر بچے کو عاشق رسول بنا، غازی اسلام بنا، میرے آقا کا سپاہی بنا، جب تک یہ جیے مولا ان پر بلاؤں کو دور کر دے، اے کریم خدا اس میدان میں جو آج تیرے حبیب پاک کی بات ہوئی ہے، عزت کی بات اور ان کی محبت کی بات، ان کی نسلوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کو مولا عشق رسول تحفے میں عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو مولا بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کر کے اپنے جملوں کو ختم کرتا ہوں، پھر آخر میں شیش گڑھوا لو، ایک بات یاد رکھنا، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، طوفانوں سے نہیں ڈرا جاتا، تمہارے پاس رسول پاک کی محبت ہے سب سے بڑی دولت، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، جب مصطفیٰ کے غلام ہیں تو خوف نہیں، ڈر نہیں، میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں، یہ ہمیں کیا کریں گے قیامت کے دن کے لیے، امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، حضور کے دامن میں چھپ جاؤ، پھر اللہ تعالی ہر چیز سے محفوظ رکھے گا، اور پھر اگر میری زبان ہو سکتا ہے بند ہو جائے، میری گردن مار دی جائے، مجھے پھانسی ہو جائے، جیل ہو جائے، مجھے اس بات کا خوف نہیں، اگر کوئی ظالم یہ سمجھتا ہے ایک عالم کو یا ایک مولوی کو قتل کر دینے سے اسلام ختم ہوگا، تمہاری خام خیالی ہے، 1400 سال سے یہ قوم دیکھتی چلی آ رہی ہے، تم مار مار کے ٹکڑے کرتے رہے، اسلام ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے قتل کرو گے تو کیا ہوگا جانتے ہو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔